سرزمین شموگا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہمہ وقت دینی اور علمی سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں. ایسے میں کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جو خاموشی کے ساتھ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو پچھلے تقریباً 12-13 سالوں سے مسلسل دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے. اس ادارے کے سرپرست بی ایم خدیر قریشی ہیں جنہوں نے ناشر اسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے عام طلبہ کو دین سے واقف کرانے کے لیے پہل کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عام لوگوں میں بھی دین کے لیے اشاعت کا کام کیا ہے. انہوں نے مسلسل مختلف کتابچے جاری کرتے ہوئے معلوماتی امتحانات کا نظم قائم کیا ہے. تو چلیے انہی سے بات کرتے ہیں کہ ناشر اسلام کے ذریعے سے کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور اس پورے کام کے پیچھے کون سی ٹیم ہے. دراصل میں پیشے سے ایک استاد ہوں. 1997 میں جب میں ملت ہائی اسکول میں کام کرتا تھا اس وقت جو ہے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے جنرل نالج ایگزامز کنڈکٹ کرتے تھے. ان ایگزامز میں ہم لوگ 10 سوالات دینیات کے دیتے تھے جو جب معمولی سے 10 سوالات کے جوابات بچے دینے سے قاصر تھے. جب ہم نے دیکھا کہ کئی اسکولوں میں بچوں میں دینیات بالکل نہیں ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بچوں کے لیے ایک دینیات کا باقاعدہ امتحان رکھا جائے جس کے ذریعے ہمارے نونہالوں میں دینی معلومات کا اضافہ ہو سکے. تو سر اب تک کتنے کتابچے اس سلسلے میں آپ نے قائم کیے ہیں؟ کس طرح سے کتابچوں کی ترتیب دی جاتی ہے اور امتحان کیسے لیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ ایک کتابچہ تیار کرتے ہیں. اس کتابچے کو تیار کرنے کے بعد مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کتابوں کو جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے جیسے قرآن، احادیث، فقہی کتابیں اور بہت سارے علماء کرام کے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک کتابچہ تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کتابچے کو ہم لوگ مختلف عقائد کے علماء کرام کے پاس رجوع ہوتے ہیں اور وہ علماء کرام کی تصحیح کرنے کے بعد ہی جو ہے کتابچہ شائع کرتے ہیں. کون کون سی عنوانات پر اب تک کتابچے شائع ہوئے ہیں؟ اب تک 9 کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں پہلا کتابچہ جو ہے دینی معلوماتی خزانہ ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے خلفائے راشدین کے نام سے کتابچہ تیار کیا. اس کے بعد مسائل و فضائل نماز نام کا کتابچہ تیار کیا. اس کے بعد سیرت امہات المومنین کے نام پر جو ہے کتابچہ تیار کیا. اس کے بعد جو ہے معاشرے کی برائیاں اور ان کا حل اس نام پر جو ہے کتابچہ تیار کیا گیا. اور چھٹا جو کتابچہ تھا سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھا. اور 7واں کتابچہ معلومات قرآن کریم کے نام پر تھا. اور 8واں کتابچہ انبیاء کرام کی سیرت پر مختصر ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا. اور گزشتہ سال ہم نے فضائل و مسائل رمضان المبارک کے نام سے کتابچہ تیار کیا ہے. ان تمام کتابچوں کو جاری کرنے کے بعد جو بچے امتحان میں شرکت کرتے ہیں کیا اس میں کیا تبدیلی پائی ہے آپ؟ کتابچے پڑھنے کے بعد ایک تو کتابچے بچے امتحان جو ہے انعام کے لالچ میں پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں دینی شعور پیدا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ حد تک بچوں میں جو ہے دینی شعور کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی فائدہ پہنچتا ہے. پچھلے 2 عشروں سے جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں کتنے طلبہ اور کتنے عام لوگوں نے ان امتحانات میں حصہ لیا ہے؟ ہر سال تقریباً 2-2.5 ہزار طلبہ حصہ لیتے ہیں. ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ اور عام لوگ جو ہے تقریباً 600 سے 700 عوام بھی اس میں امتحان میں حصہ لیتی ہے. تقریباً اب تک 50-60 ہزار طلبہ جو ہے حصہ لے چکے ہیں. اس امتحان کے بعد دوسرے جو طلبہ ہیں جو عام طلبہ ہیں وہ غیر مسلم تعلیمی اداروں میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، مسلم اداروں کے علاوہ غیر مسلم اداروں میں جو طلبہ جو ہے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی امتحان منعقد کیا جاتا ہے. ان کے لیے ایک باقاعدہ ایک ترتیب دی جاتی ہے کہ سوالی پرچے کو انگریزی میں لکھا جاتا ہے اور ان کے جو ہے جوابات لکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. موجودہ دور میں جو نئی نسل ہیں وہ ایک تو دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، دوسرا اخلاقیات سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہو رہا ہے، سماجی برائیاں عام ہو رہی ہیں. اس نہج میں ناشر اسلام کی طرف سے کیا کام کرنے کا مقصد ہے؟ ناشر اسلام کا اصل مقصد ہی آج کے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو نونہال ہیں، ان میں دینی شعور پیدا کرنا ہے. اگر بچوں میں دینی شعور پیدا ہو گیا تو یقیناً ان میں جو ہے برائیاں ختم ہوگی. ناشر اسلام ہر طرح سے کوشش کرتا ہے. ایک تو امتحانات منعقد کرتا ہے، کوئز منعقد کرتا ہے اور ان کے لیے کھیلوں کا انتظام بھی کرتا ہے اور ڈیبیٹس وغیرہ رکھتا ہے جس میں معاشرے کی برائیاں جتنی بھی معاشرے کی برائیاں ہیں خاص کر ناشر اسلام بچوں پر زیادہ کانسنٹریشن دیتا ہے تاکہ ان میں جو پائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکے. اس ادارے کی کفالت یا پھر اخراجات وغیرہ کس طرح سے آپ انجام دیتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ٹیم بنی ہوئی ہے؟
नाशिर इस्लाम भी तकरीबन 15-16 अरकान हैं हम अरकान। इससे सबसे पहले तो हम लोग जो है बच्चों से इम्तिहान की फ़ीस लेते हैं। एक बच्चे से जो है 50 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस लेते हैं। उसके बाद जो बकिया जो अखराजात हैं सिर्फ अरकान ही जो है अपने हाथों से अदा करते हैं। तालीमी इदारों को जब जाते हैं आप अपने नाशिर इस्लाम की जानिब से, तो वहाँ के मुंतज़मीन की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है आपको? क्या वो एकदम से मान जाते हैं या फिर कुछ इसमें इनकार भी करने के इम्कानात रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमारे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं, एक दो छोड़कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन मान लेते हैं और अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दीनी काम है और दीनी काम होने की वजह से सब इसमें जो है अजर सवाब की उम्मीद रखते हैं। कहीं कहीं पर जो है एक दो स्कूलों में वहाँ इनकार का भी मामला नज़र आता है। एक तरफ दीनी तालीम के लिए आपका इदारा सरगर्म है, तो दूसरी तरफ बच्चे जो हैं आम मालूमात से भी दूर होते जा रहे हैं। क्या इस सिलसिले में कुछ काम करने का आपका इरादा है? नाशिर इस्लाम जो है एक तरफ तो जहाँ तक मेरा मामला है, नाशिर इस्लाम के ज़रिए मैं दीनी मालूमात जो है फ़राहम करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ एज ए टीचर होने की वजह से इल्मी रियाजी के और उर्दू के कई हम लोग वर्कशॉप मुनक़िद करते हैं और उसके ज़रिए असरी तालीम, आज के दौर में दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम दोनों रास्तों में काम कर रहे हैं। इस वक्त आप नाशिर इस्लाम के ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो दूसरे इलाक़ों में लोग हैं तो उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? अब दूसरे जहाँ तक दूसरे इलाक़ों में हैं वहाँ पर जो जितने देखिए, एक तो मसाजिद मदारिस के ज़रिए बहुत सारा काम हो रहा है, इसके बावजूद जो है जितना काम होना चाहिए हम उतना काम नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान तालीम याफ्ता हैं उन नौजवानों को बाहर निकलना है और इस तरह के प्रोग्राम्स करके जहाँ पर असली तालीम और दीनी तालीम दोनों का इनाक़ात करके आज की जनरेशन को आगे बढ़ाना है। नाशिर इस्लाम शिमोगा और अतराफ़ अकनाफ जो है इम्तिहानात मुनक़िद करता है। नाशिर इस्लाम के दूसरे इलाक़ों वालों की बात अगर है तो दूसरे इलाक़े के अफराद अगर तैयार हैं तो नाशिर इस्लाम उनसे रुजू करेगा। रुजू करने के बाद वहाँ पर भी ये माहौल दीनियात फैलाने का, दीनी शऊर पैदा करने का माहौल यकीनन जो है करने के लिए तैयार है नाशिर इस्लाम। ये थे नाशिर इस्लाम के सरपरस्त BM खदीर कुरैशी साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर नाशिर इस्लाम का तारुफ भी किया और इस बात का भी इन्होंने इजहार किया है कि वो दूसरे इलाक़ों में भी दीनी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं और इनका इदारा पूरी तरह से तैयार है। इनकलाब न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।